بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت نہ کوئی ہوٹل کھلا ہوا تھا اور نہ ہی کہیں کھانا مل رہا تھا۔ ہم اس قدر تھک چکے تھے کہ کھانے کی تلاش میں جانے کی ہمت نہ تھی۔ کچھ بسکٹ خریدے اور واپسی کے لیے ٹیکسی پر سوار ہو کر میدان ہفتہ دودوتن کی جانب روانہ ہوئے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ رات تک گھر پر ہوں گے۔ حمید نے چند مرتبہ معذرت کی کیونکہ ہم مجمع کی زیادتی اور ایک دوسرے کو گم کرنے کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکے تھے۔ ہفتہ دودوتن میدان سے قزوین کی طرف کوئی گاڑی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے ہم مجبوراً زنجان کی طرف جانے والی بس میں سوار ہو گئے تاکہ بیچ راستے میں اتر جائیں۔ بری طرح تھک چکی تھی۔ اس بھوک کے عالم میں بسکٹ بہترین غذا تھے۔ حمید نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کم خرچ بیوی ہیں۔ میں نے نہ صبح سے آپ کو ناشتہ کروایا ہے، نہ ہی دوپہر کا کھانا، اور رات کا کھانا تو قزوین میں ہی کھائیں گے۔ اگر اتنی کم خرچ رہیں گی تو ہر ہفتے آپ کو سفر پر لے جاؤں گا۔ ہم اسی طرح کے ایک روزہ سفر پر بہت زیادہ جایا کرتے۔ کم سے واپس آئے تو رشتہ داروں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حمید نے میرے لیے کوٹ خریدا تھا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میرے لیے سب سے زیادہ اسٹائلش لباس پسند کیا تھا۔ عام طور پر میرے لیے کپڑے یا اصلی پھول تحفے میں خریدتے۔ میں بھی ان کے لیے عطر یا پرفیوم خریدتی۔ وہ ہر طرح کا عطر اور پرفیوم استعمال کرتے تھے، گل یاس اور گل محمدی کے عطر سے لے کر فرانس اور ہائلیدی ولاؤ کے پرفیوم تک۔ اس سال عید پر حمید بہت خوش سلیقہ لگ رہے تھے۔ کوٹ سوٹ اور دھوپ کے چشموں کے ساتھ انہوں نے وہ گھڑی بھی پہنی تھی جو میں نے ان کے لیے روز عقد پر تحفے کے طور پر خریدی تھی۔ عید نوروز کے 2 دن بعد جمعرات کو حمید اسی طرح امام بارگاہ گئے تھے۔ آدھی رات ہو چکی تھی کہ انہوں نے فون کیا اور امام بارگاہ کے ساتھیوں کے ساتھ رد عمل کے بارے میں بتایا۔ دوستوں نے انہیں عام طور پر فوجی یا خادمی کے لباس میں دیکھا تھا اور اب اچانک کوٹ سوٹ میں، وہ بھی استری ہوئے۔ حمید نے کہا، امام بارگاہ میں سب نے خوب پذیرائی کی، سب میرا کوٹ لے لے کر پہنتے تھے۔ میں حمید کی خوشی میں خوش تھی۔ خدا حافظی کے وقت میں نے کہا، کل ہم بوئین زہرا فرشتہ خالہ کے گھر چلیں؟ حمید نے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ہم باقی رشتہ داروں کے گھر تو جا چکے ہیں، آپ کی سب سے چھوٹی خالہ کے گھر بھی چلتے ہیں، یقیناً خوش ہوں گی۔ صبح جب انہوں نے گھنٹی بجائی تو میں نے جلدی سے سب سے خدا حافظی کی، جوتے پہنے اور دروازے پر پہنچی۔ حمید نے کہا، سوار ہو جائیں، چلتے ہیں۔ میں نے کہا، حمید جان مذاق نہ کریں، ہمیں بوئین زہرا جانا ہے، 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بائک گھر پر رہنے دیں، ہم گاڑی سے چلتے ہیں۔ میں نے جتنا بھی اصرار کیا وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا، بائک پر زیادہ مزہ آتا ہے۔ جیسے ہی میں بائک پر بیٹھی ویسے ہی ہمیشہ کی طرح جی پی ایس کی طرح بولنا شروع ہو گئی، حمید دھیان رکھیں، سیدھا جائیں، اب بائیں طرف مڑیں، ہم میدان کے نزدیک ہو رہے ہیں، اسپیڈ بریکر قریب ہے، اپنی رفتار کم کریں۔ اسٹریس کی وجہ سے میں ایسی باتیں کرتی تھی، مجھے پریشانی تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ حمید نے کہا، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ چلانے والے کی توجہ ہر طرف ہوتی ہے، میں خود مائیکل شومیکر ہوں۔ میں نے کہا، میں ابھی تک شہر سے باہر اتنی مصروف شاہراہ پر بائک پر سوار نہیں ہوئی ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے قریب سے گزرتی ہیں تو میں پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو حمید سے چپکا لیتی اور زیر لب دعا کرتی کہ صحیح سلامت منزل تک پہنچ جائیں۔ اس دوران حمید کو شیطانی سوجی تھی اور جان بوجھ کر ایسے راستوں سے جاتے جو پتھریلے ہوتے یا گڑھوں والے، پھر بعد میں کہتے، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، اپنے آپ کو اگلی بار کے لیے تیار کر لیں، اور پھر بائک کے پہیوں کو عین گڑھے میں ڈال دیتے۔ اس وقت تک تو میں بائک پر سوار ہونے سے بھی ڈرا کرتی تھی۔ پتھروں اور گڑھوں کا تو کیا ذکر، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ حمید کے گرد لپیٹ لیا تھا تاکہ گر نہ جاؤں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں بول پڑی، حمید چھوڑیں، میں پیدل چلی جاؤں گی، اپنے قدموں پر چل کے جاؤں گی، بہتر ہے۔ پھر جھوٹ موٹ میں ناراضگی کا اظہار کرنے کی خاطر میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حمید نے کہا، عزیز من، دوستی کر لیں، میاں بیوی کا جھگڑا 10 منٹ سے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں وہ بات تو گھر کے لیے ہے، بائک پر بات الگ ہے۔ حمید کو سمجھ آیا کہ میں مذاق میں ناراض ہوں
تو بائک کی رفتار مزید بڑھا دی۔ میں بہت ڈر چکی تھی، اس لیے بولی، ٹھیک ہے عزیز من، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور دوستی کر لی ہے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ بائک کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ خدا نے بہت رحم کیا، قریب تھا کہ ہم دونوں بائک سمیت کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے، اور اب ہم راستے میں کھڑے تھے اور مدد کی تلاش میں تھے۔ میں پنکچر ہوئی بائک کے قریب کھڑی تھی، حمید کچھ آگے ہاتھ ہلا رہے تھے کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ قسمت سے ایک پک اپ ملی، حمید نے بائک کو ڈرائیور کی مدد سے پک اپ کے پیچھے لگایا اور پنکچر ٹھیک کرنے کی پہلی دکان پر رکے اور پھر دوبارہ روانہ ہوئے۔ فرشتہ خالہ نے ہماری خوب مہمان نوازی کی اور ہمیں مجبور کر دیا کہ دوپہر کے کھانے پر ٹھہریں۔ جب واپسی کے لیے بائک پر سوار ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہم دونوں سردی کے مارے یخ ٹھنڈے ہو گئے تھے، میرے ہاتھ پاؤں خشک ہو گئے تھے۔ جب بائک سے اتری تو قدم اٹھا کر چل نہیں پا رہی تھی، آنکھیں بھی دو خون کے پیالوں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ جو بھی دیکھتا اسے لگتا کہ بہت زیادہ روئی ہوں۔ ابھی تک اتنا لمبا راستہ بائک پر نہیں گئی تھی، لیکن اس تمام تر سختی کے باوجود مجھے یہ سب اتفاقات پسند تھے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوئی تو حمید کے بہن بھائیوں کے ساتھ امام زادہ فلار گئے۔ بہت مزہ آیا، فوارے کے قریب آگ جلائی تھی اور بہت ساری تصویریں کھینچی۔ حمید اپنے بھائیوں کے ساتھ والی بال کھیل رہے تھے، وہ بالکل نہیں تھکتے تھے، باقی سب 10 منٹ کھیل کر بیٹھ جاتے تھے تاکہ آرام کر لیں، لیکن حمید مسلسل اپنے قدموں پر کھڑے تھے۔ میں دعا کرنے لگی تھی کہ اس زندگی میں کبھی غم اور دوری نہ آئے۔ ابھی عید کو گزرے چند دن نہیں گزرے تھے کہ حمید نے کہا، اس سال قسمت نہیں ہوئی کہ ساتھ میں مناطق جنوب جا سکیں۔ مجھے اچھا لگے گا اگر ممکن ہو اور ہم کچھ دن کے لیے شہداء کی خدمت کے لیے جائیں۔ میں نے کہا، اگر ممکن ہو تو میں بھی ساتھ چلوں گی، کیونکہ ابھی تک ہماری کلاسیں شروع نہیں ہوئی ہے۔ اسی وقت انہوں نے فون نکالا اور راہیان نور کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف حاج محمد سباگیان کو کال کی۔ حاجی حمید کو پہلے ہی سے جانتے تھے، اسی لیے نہایت گرم جوشی کے ساتھ حمید سے احوال پرسی کی۔ جب حمید نے بتایا کہ وہ نکاح کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ خدمت کے لیے مناطق جنوب جائیں تو حاجی بہت خوش ہوئے۔ 18 فروردین کو حاج آغا سباگیان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم جنوب کی جانب روانہ ہوئے۔ کیونکہ قافلے کے ساتھ جانے والی ایمبولینس میں ایک نرس کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے یہ کام قبول کیا۔ میں چاہتی تھی کہ شہداء اور راہیان نور کے زائرین کی ہر ممکن طریقے سے خدمت کروں۔ حمید بھی دہلاویہ کے علاقے میں شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے مقتل میں بطور خادم سرگرم عمل ہو گئے۔ میں روزانہ صبح ایمبولینس میں سوار ہوتی اور قافلے کے ساتھ علاقوں کا چکر لگاتی۔ ان چند دنوں میں حمید سے ملاقات کی فرصت ہی نہ ملی۔ آب و ہوا کے باعث بیمار ہونے اور مدد کی ضرورت رکھنے والے افراد کی تعداد زیادہ تھی۔ ان امدادی سرگرمیوں سے زیادہ میرے لیے ایمبولینس تھکا دینے والی تھی۔ تقریباً ہم 16 گھنٹے اس جگہ سے اس جگہ حالت سفر میں ہوتے۔ رات ہوتی تو ایسا لگتا کہ میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جانے کے قریب ہیں۔ آخری رات ایمبولینس میں شہید کلہر کے کیمپ آئے۔ یہ کیمپ 2 کوہ کے سامنے شہر اندمشق کے داخلی راستے پر موجود تھا۔ میں نے حمید کے ساتھ طے کیا تھا کہ وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ آدھی رات تک بیماروں کا تانتا بندھا تھا اور میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ حالات کچھ مناسب ہوئے تو میں نے تھکاوٹ کے باعث اپنا سر ایمبولینس کے دروازے پر ٹکا دیا، پاؤں نیچے کو لٹک رہے تھے۔ اس قدر تھک چکی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب سو گئی۔ اذان فجر کے قریب ایک دل نشین مناجات کی آواز سے کہ جو کیمپ کے احاطے میں نشر کی جا رہی تھی میں بیدار ہو گئی۔ آنکھیں کھولی تو حمید کو دیکھا جو میرے نزدیک فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے۔ چاند کی روشنی میں حمید کا تھکا ہوا چہرہ لباس خادمی اور سبز رنگ کی ٹوپی کے ساتھ اور زیادہ دکھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، حمید جان آپ کب سے یہاں پر ہیں؟ مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ انہوں نے کہا، تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ یہاں پر ہوں۔ جب دیکھا کہ آپ سو رہی ہیں تو دل نہیں چاہا کہ بیدار کروں۔ یہاں بیٹھ گیا تاکہ آپ کا خیال بھی رکھوں اور آپ آرام کریں۔ میں مسکرا دی اور بولی، حالانکہ ان چند دنوں میں ایمبولینس سے 2-3 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے باعث میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر میری تمام تر تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اگر آپ کہیں تو پیدل ہی آپ کے ساتھ اہواز تک چل پڑوں گی۔ صبح کی خنک فضا میں ہم دونوں کیمپ کے احاطے سے نکل کر امام بارگاہ کی طرف چل پڑے۔
شہداء سے نزدیکی کے سبب ایک خوبصورت چیز جو انسان کو شہر میں بہت کم نصیب ہوتی ہے وہ نماز صبح ہے، کہ جو اول وقت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بالکل زمانہ جنگ کی طرح، جس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ سب ایک دوسرے سے اگلی صف میں شرکت کے لیے سبقت کیا کرتے۔ نماز فجر کے بعد حمید اپنے باقی ماندہ کاموں کو نمٹاتے کے لیے دہلاویہ پلٹ گئے تاکہ کل قزوین جا سکیں، لیکن کیونکہ میری کلاس تھی لہٰذا اسی دن میں اندمشق سٹرین میں سوار ہو گئی اور تہران آ گئی تاکہ بس سے قزوین واپس آ سکوں۔ جنوب سے واپس آئے تو میرا ذہن حمید کی سالگرہ سے متعلق سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس سال جب میں حمید کے ساتھ ہوں تو ان کی سالگرہ پر ہم اپنے طور پر جشن سالگرہ منائیں۔ 4 اردیبہشت حمید کی پیدائش کے دن میں صبح 5 بجے نیند سے ڈر کر بیدار ہو گئی۔ میری پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا، منہ خشک ہو چکا تھا۔ بہت ہی عجیب خواب دیکھا تھا۔ ایک شخص جس کے چہرے کی نورانیت سے ظاہر تھا کہ شہید ہو چکے ہیں مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ مجھے اپنا مطلب سمجھائیں کہ میں بیدار ہو گئی تھی۔ شہید کا چہرہ مجھے مکمل طور پر یاد تھا۔ میرا ذہن اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ آخر وہ شہید کیا کہنا چاہتے تھے۔ حمید کے ساتھ طے کیا تھا کہ ان کی سالگرہ کے لیے مزار شہداء جائیں گے، ان کی سالگرہ شہداء کے جوار میں منائیں۔ میں نے ان اور شہداء کے لیے کیک خریدا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حمید ہمیشہ کی طرح پہلے شہید حسین پور کی قبر پر گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ تنہائی میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ چل کر اسی صف میں آگے بڑھ گئی۔ کیک ہاتھ میں لیے قبروں کے اوپر موجود شہداء کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص عمر، ایک خاص چہرہ، لیکن سب پر ایک مخصوص اطمینان تھا۔ سب کی آنکھیں پر امید تھیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ٹھٹک گئی۔ ان تصاویر میں ایک انہی شہید کی تھی جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بالکل وہی نگاہیں تھیں۔ شہید اردشیر ابراہیم پور۔ ایک خاص جذبہ تھا ان کا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہ شہید مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں باتوں کا ایک سمندر تھا۔ اس دن کے بعد جب بھی شہداء کے مزار جاتے تو حمید شہید حسین پور کی قبر پر جایا کرتے اور میں ان شہید کی قبر پر، حالانکہ میں نہیں جان سکی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، لیکن ہمیشہ ان کے قبر کے پاس مجھے ایک خاص سکون نصیب ہوتا۔ فاتحہ اور شہداء کی زیارت پڑھنے کے بعد ہم گلزار شہداء کی ہریالی سے پر حصے کی جانب آ گئے۔ باغ میں بیٹھ گئے، کیک کو درمیان میں رکھا اور تصویر بھی کھینچی۔ کیک کاٹتے وقت حمید اپنا چہرہ اٹھا کر بولے، فرزانہ آپ کی زحمتوں کا شکریہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ میرا دل بیٹھ گیا، منہ میں موجود کیک کے ٹکڑے کو نگل نہیں سکی۔ میرا ذہن ہزار طرف جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ بے فکر ہو جائیں۔ حمید نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے کہا، فرزانہ، جیسا میں نے آپ کے بارے میں سوچا تھا آپ ویسی نہیں ہیں۔ ان الفاظ کا سننا تھا کہ جیسے سب کچھ خراب ہو گیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ شاید محرمیت کے ابتدائی دنوں میں میری صد مہری کی وجہ سے ان کا دل دکھا ہوا تھا۔ مذاق میں انہوں نے چند بار کہا تھا کہ آپ تو برف کا پہاڑ ہیں، لیکن اس وقت تو وہ بہت سنجیدہ تھے۔ میں نے کہا، ایسا کیوں حمید؟ میں اپنی مکمل کوشش کرتی ہوں کہ اچھی بیوی ثابت ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی سوچوں میں چلے گئے تھے اور کچھ کہہ نہیں رہے تھے، کیک بھی نہیں کھا رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں پر کٹی مرغی کی طرح پریشان ہو رہی ہوں تو وہ اپنی سنجیدگی سے باہر آیا اور ہنستے وہ بولے، معلوم ہے کہ جیسا میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا آپ ویسی نہیں ہیں، آپ اس سے بہت بہتر ہیں کہ جس کی میں تلاش میں تھا۔ آپ تو زبردست ہیں۔ قسمت اچھی تھی کہ ہم محضر شہداء میں لوگوں کے سامنے موجود تھے، وگرنہ میں ان کے سر کے بال اتار لیتی۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میرا دل کس طرح جیتنا ہے۔ میں دن بدن ان سے اور زیادہ وابستہ ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا نہ ہونا مجھے اذیت دیتا تھا، یہاں تک کہ چند گھنٹے جب وہ نہ ہوتے تو میں اپنے آپ کو پڑھائی، یونیورسٹی اور قرآن کلاسز میں مصروف کر لیتی تاکہ ان کی دوری محسوس نہ کروں۔ مئی کے مہینے میں انہیں 3 ماہ پر مشتمل میڈیکل کے ایک کورس میں شرکت کرنی تھی۔ میں نے کبھی انہیں جانے سے نہیں روکا، ہر کورس میں شرکت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتی، لیکن 3 مہینوں کی دوری در حقیقت میرے اور حمید دونوں کے لیے سخت تھی۔ اردیبہشت کی 16 تاریخ کو ہم حمید کی بھتیجی کی سالگرہ کے لیے گئے تھے۔ اس کے اگلے روز، حالانکہ دیر ہو چکی تھی لیکن حمید ہمارے گھر تک آئے۔
قرآن کے سائے میں گزرے، خدا حافظی کی اور چلے گئے۔ حمید کو رخصت کر کے ابھی ان کے پیچھے پانی چھڑکا تھا اور دروازہ بند ہی کیا تھا کہ ان کی یاد آنے لگی۔ ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسا حمید نے میرے راہیان نور کے سفر پر جاتے وقت کہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ پورے سفر میں 2-3 بار فون کیا، کیونکہ وہ بس میں سوار تھے، لہٰذا زیادہ گفتگو نہ ہو سکی۔ سفر کے اگلے دن ابھی میں مصلح سے اٹھی بھی نہ تھی کہ ان کا فون آ گیا۔ حمید نے کہا، یہاں کیمپ کے احاطے میں ایک جیسمین پھول کی جھاڑی ہے، میں نے اس کے قریب آ کر آپ کو فون کیا، اس پھول سے آپ کی جانماز کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگلے 3 مہینے ہماری ملاقات کی جگہ یہی جیسمین کا پھول ہے۔ تقریباً روزانہ رات کو ہم بات کرتے، صبح جوتے پہننے سے لے کر یونیورسٹی جانے اور واپس گھر آنے تک میں انہیں سب کچھ بتاتی۔ دوسرے ہفتے سے وہ مجھے اور اپنے والدین کو بہت زیادہ یاد کرنے لگے تھے۔ جب بھی فون کرتے پوچھتے، آپ ماما بابا سے ملنے گئی تھی؟ جیسے ہی میں انہیں ان کے بابا یا پھپھو کے بارے میں بتاتی تو ان کی آواز میں موجود بے چینی کو محسوس کر لیتی۔ 1.5 مہینہ بہت ہی مشکل سے کٹا۔ کورس کے دوران چند دنوں کی چھٹی ملی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں جلد سے جلد دیکھوں۔ ہم دونوں ہی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ مشہد سے وہ بس میں سوار ہوئے تو میں بار بار انہیں فون کرتی اور پوچھتی کہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کب تک پہنچیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بس حرکت نہیں کر رہی ہے۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور میرا صبر تمام ہو چکا تھا۔ ہر بار فون کر کے پوچھتی، حمید نہیں پہنچے؟ وہ کہتے، نہیں بابا، ابھی بھی آدھا راستہ باقی ہے۔ ایسے موقع پر میرا دل چاہتا کہ عاشقوں کو سلیمان نبی کا قالین دیا جاتا تاکہ اتنا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کچھ کام باقی تھے کہ جنہیں حمید کے پہنچنے سے پہلے نپٹانا تھا۔ صبح 8 بجے جلدی جلدی گھر سے نکلی اور نکاح کی انگوٹھی پہننا بھول گئی۔ آخری بار بات ہوئی تھی تو وہ قزوین کے قریب تھے۔ سبزہ میدان پر ملاقات طے کی۔ ایک دوسرے کو دیکھا تو صرف ہاتھ پکڑے لیا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں چاہتی تھی کہ جی بھر کر حمید کو دیکھتی رہوں۔ میرے ہاتھ کو پکڑا تھا کہ انہیں انگوٹھی کے نہ ہونے کا احساس ہوا۔ پوچھا، یعنی اتنے دن جب میں نہیں تھا تو انگوٹھی نہیں پہن رہی تھیں؟ ان کے ذہن میں ہر چیز ہوتی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر لحاظ سے مجھے اپنا دیکھیں، یہاں تک کہ وہ ملکیت کا احساس جو میرے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی وجہ سے انہیں ملتا تھا۔ بہت ہی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ جان بوجھ کر نہیں، بلکہ انہیں دیکھنے کی جلدی اور شوق میں پہننا بھول گئی تھی۔ میں ہر چیز کے لیے بے چین تھی، ہمارا پیدل چلنا، آئس کریم کھانا، حمید کے مذاق۔ میں چاہتی تھی کہ یہ چند دن جب وہ چھٹی لے کر قزوین آئے ہیں تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے دور نہ ہوں۔ پھپھو نے حمید کو فون کیا اور کہا، کھانا تیار ہے اور آپ کا منتظر ہے۔ ہم کھانا کھا چکے تو حمید نے اپنا سوٹ کیس کھولا۔ ہمارے لیے بہت سارے سوغات لائے تھے۔ میرے لیے بھی کچھ کپڑے خریدے تھے۔ کپڑوں کو بہت اچھے سے طے کر کے سوٹ کیس میں رکھا تھا، ہر ایک کے درمیان پھول رکھا تھا اور ان پر عطر لگایا تھا۔ پھپھو نے حمید کی یہ سلیقہ مندی دیکھی تو مذاق میں بول پڑی، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہ پہلے والے حمید ہو جو کہ شادی سے پہلے خریداری سے اس قدر دور بھاگتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے بہت سارا وقت لگایا ہے، اور وہ تمام وقت جب ان کی کلاس نہ ہوتی تو وہ اس تلاش میں ہوتے کہ مجھے کس طرح خوش کریں۔ حالانکہ موسم بہت گرم تھا، لیکن وہ پورا ہفتہ کہ جب حمید قزوین میں تھے ہم نے ساتھ گزارا، مختلف جگہوں پر ملاقات کرتے، یہاں تک کہ ظہر کے وقت جب ہر کوئی اے سی کی ٹھنڈک اور خالی کمرے کی تلاش میں ہوتا ہے، ہم اس فکر میں ہوتے کہ کس طرح تمام لمحوں میں ساتھ ساتھ رہیں۔ کورس کے بقیہ دنوں کے برعکس یہ ایک ہفتہ بہت جلدی ختم ہو گیا اور اب انہیں کورس مکمل کرنے کے لیے مشہد پلٹنا تھا۔ دوسری مرتبہ کی دوری اور بھی زیادہ سخت تھی۔ میں نے کوشش کی کہ حمید کے سامنے افسردگی کا اظہار نہ کروں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حمید کی جاب میں ایسے کورس اور ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہر بار میں شکوہ کرتی تو حمید کے ادارے متزلزل ہو جاتے، کیونکہ پچھلی مرتبہ انہیں راستے کے کھانے سے الجھن ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ان کے لیے سینڈوچ بنایا تھا۔ حمید روانہ ہو چکے تو وہیں صحن میں بیٹھ کر بہت روئی، اپنے آپ سے کہا، ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ محرمیت کے ابتدائی دن خزاں اور سردی کے موسم میں گزر گئے اور ہم ایک دوسرے کے زیادہ وقت نہیں گزار سکے، اور اب جب کہ دن کے اوقات بڑھ گئے ہیں اور موسم بھی ٹھیک ہے تو حمید یہاں نہیں ہے اور ان کا کورس ہے۔ حمید کی غیر موجودگی میں روز وہ شب بہت سختی سے گزرے۔ میں اپنے ذہن میں سوچتی کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو ہم ساتھ مل کر چہل ستون یا شاید تپن شہدا جاتے۔ میرا دل ان کی میٹھی زبان اور مہربانیوں کے لیے بے تاب ہو چکا تھا۔
خاص طور پر جب وہ نکاح کے بعد آنے والی میری پہلی سالگرہ پر ساتھ موجود نہ تھے۔ انہوں نے فون کیا اور مبارکباد دی، مذاق بھی کیا۔ میں افسردہ تھی کیونکہ وہ میرے پاس نہیں تھے۔ ان کا نہ ہونا میرے لیے سخت ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ حمید نے میری افسردگی کو محسوس کر لیا ہے، اسی لیے فون رکھنے کے بعد انہوں نے چند پیغامات بھیجے۔ میرے لیے شاعری کی تھی اور مجھے قرۃ العین کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ میرے لیے کچھ ادبی عبارات بھی لکھ بھیجی تھیں۔ وہ اچھی نثر بھی لکھتے تھے اور اچھے اشعار بھی کہتے تھے۔ ان کے ایک ایک لفظ میں بےتابی صاف عیاں تھی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ عبارات و اشعار وہ خود ہی لکھ کر بھیج رہے ہیں، لیکن پھر بھی مذاق میں لکھا، حمید آپ انتخاب کا بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں، واقعاً بہت خوبصورت عبارات ہیں، کس کتاب سے منتخب کرتے ہیں؟ انہوں نے بے دھڑک کہا، مجھے کیا سمجھا ہے آپ نے، یہ سب میرا اپنا تحریر کردہ ہے۔ میں نے لکھا، میں مذاق کر رہی تھی عزیزم، آپ کا لکھا ہوا ہر لفظ مجھے عزیز ہے، ان میں سے ہر ایک کو کیلنڈر پر لکھا ہے تاکہ یاد رہے۔ اگلے دن فون کیا تو انہوں نے فرمائش کی کہ پچھلی رات بھیجے ہوئے شعر کو انہیں پڑھ کر سناؤں۔ ان کے اشعار ایک اپنا ترنم اور ردھم رکھتے تھے۔ میں نے اپنے طور پر ایک ردھم بنائی، گلا صاف کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ سب کچھ غلط اور دھرم برم، جتنی بھی کوشش کی کہ میں صحیح طرح پڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ حمید بولے، اس طرح پڑھنے پر تو آپ نے میرے تمام جذبات کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ میں نے کہا، حمید مجھے تو نہیں آتا ہے، آپ خود ہی پڑھ لیں۔ جب انہوں نے پڑھا تو ہر چیز ٹھیک تھی، شعر کا وزن، قافیہ اور ردھم سب اپنی جگہ پر۔ شعر کے درمیان وہ چپ ہو گئے اور بولے، میں نہیں پڑھوں گا عزیزم، مزہ نہیں آتا، آپ ہی پڑھیں تاکہ کچھ ہنس سکے۔ ماہ تیر کی 19ویں تاریخ کو مشہد میں ان کا کورس مکمل ہوا۔ حمید نہایت ہی زبردست کارکردگی کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ ان کے تمام دروس میں 19 یا 20 نمبر آئے تھے۔ میں نے بھی اپنے امتحان میں بہت اچھے دیے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر بہت سی سوغات اور چیزیں خریدیں، خاص طور پر ایک عطر جسے استعمال کرنے کا کبھی بھی دل نہیں ہوتا تھا۔ جب ختم ہونے لگا تو اس ڈر سے بہت کم لگاتی تھی کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو وہ مجھے دیتے میرے لیے محبت کے قابل ہوتی۔ ماہ رمضان میں اچھا ماحول تھا۔ ہم پھپھو کے گھر جاتے یا حمید ہمارے گھر آتے۔ بعض دفعہ افطار تیار کر کے شہداء کے مزار پر لے جاتے۔ افطار پر پھپھو کے گھر ہماری دعوت کے دوران شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات نکل آئی۔ حمید نے کہا، کیوں ہم نے آغا سعید کے بعد عقد کیا ہے، لہٰذا پہلے ان کی شادی کی تاریخ طے ہونے دے۔ پھپھو نے ہنس کر کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے تمہاری پیدائش کے وقت ہمیں لگا کہ صرف ایک بچہ ہے، پہلے تم پیدا ہوئے، پھر 5 منٹ بعد سعید پیدا ہوا۔ اگر چھوٹے بڑے کا لحاظ رکھیں تو پہلے حمید کی شادی کرنی ہوگی، لیکن حمید پھر بھی نہ مانے۔ ان کا دھیان ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہوتا تھا۔ جب آغا سعید کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو ہم لوگوں نے بھی آبان کی دوسری تاریخ اپنی شادی کے لیے طے کی۔ تاریخ طے ہونے پر اگلے ہی دن سے ہم نے تیاری کے کام شروع کر دیے۔ نکاح پر طے شدہ عہد کے مطابق 4 چیزیں یعنی فریج، ٹیلی ویژن، کارپیٹ دھونے کی مشین اور واشنگ مشین کا حمید نے بندوبست کیا۔ باقی چیزوں کے لیے بھی جہاں تک ممکن ہوا حمید ہمارے ساتھ آئی اور ہم نے مل کر خریدی۔ ہم بہت زیادہ مہنگی چیزوں کی تلاش میں نہیں تھے۔ جس بھی دکان پر جاتے ایران میں تیار شدہ اشیاء تلاش کرتے۔ ہم دونوں کی رائے یہ تھی کہ جہاں تک ممکن ہو ہماری زندگی کا ساز و سامان ایران ہی ہو۔ حمید نے سامان خریدنے کے پہلے دن کہا تھا، جب سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ داخلی یعنی ایران میں تیار شدہ اشیاء کی حمایت کریں تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے اور ایرانی چیزیں خریدنی ہے۔ شہریور کی 16ویں تاریخ کو آغا سعید کی شادی تھی۔ بہت اچھی ہوئی، لیکن حمید کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہے۔ ان کی نگاہوں سے فکر مندی ظاہر تھی۔ اپنے جڑواں بھائی کی شادی پر ان کا ایک خاص مزاج ہو گیا تھا۔ شادی کی رسم کے بعد میں ہال کے باہر ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن حمید اتنا محو تھے کہ مجھے وہیں ہال کے صحن میں بھول گئے۔ کچھ قدم آگے بڑھے تو انہیں یاد آیا کہ میں بھی ہوں۔ میں ان سے ناراض ہو گئی۔ چند ایک باتیں مذاق میں کیں تاکہ ان کی شرمندگی سے ذرا لطف اٹھاؤں۔ میں نے حمید سے کہا، واہ واہ حمید، دیکھیں تو صحیح، ہم کس کے ساتھ پکنک پر جاتے ہیں، کس کی یاد میں دیوار پر لکھتے ہیں۔ آخر کون اپنی بیوی کو یوں بھول جاتا ہے حمید؟ ایسے موقعوں پر میں انہیں جوش دلاتی تاکہ وہ میرے نخرے اٹھائیں۔ اپنے اس بھول جانے پر انہوں نے معذرت خواہی کی، لیکن حمید حق بجانب تھے۔
بالآخر اتنے سالوں بعد دو جڑواں بھائی جو ساتھ ساتھ بڑے ہوئے تھے اب اپنی اپنی زندگی کی طرف جا رہے تھے، اور یہ بہت مشکل تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں آپ حق بجانب ہیں حمید، میری بھی جڑواں بہن کی شادی ہوتی تو ممکن ہے میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوتا۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں۔ اگر سعید کی شادی کے بعد ہم جہاں بھی جاتے وہاں ہماری شادی سے متعلق سوال ہوتا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اہم ترین کام ایک گھر کرائے پر لینا تھا۔ ہم ہی چاہتے تھے کہ ایک بڑا گھر کرائے پر لیں، وہ چاہتے تھے کہ میرے لیے بہترین چیزوں کو مہیا کریں۔ جو پہلا گھر ہم دیکھنے گئے وہ 120 میٹر پر محیط تھا، بہت بڑا اور روشن، اور وہ رقم جو مالک مکان نے بتائی تھی حمید کی جمع پونجی کے مطابق تھی۔ ہم دونوں ہی نے گھر پسند کر لیا تھا۔ اپنے مشترکہ گھر کے انتخاب پر خوش ہوتے ہوئے ہم دروازے سے باہر آئے تھے، ابھی بائک پر سوار نہیں ہوئے تھے کہ حمید کے ایک دوست نے کال کی۔ ان کی گفتگو ختم ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ حمید کسی سوچ میں چلے گئے ہیں۔ جب میں نے سوال کیا تو بولے، خانم، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ راضی ہوئیں تو وہ کام کریں گے۔